حضرت جناب والا سعد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں 111 ہجری کی بات ہے، میں جناب والا جب پہاڑ کے اوپر چڑھا میں نے دیکھا ایک جوان ہے زاروں قطار رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، اس کے الفاظ ایسے ہیں جب میں نے سنے میری بھی چیخیں نکل گئی، ایسے رنگ میں رو رہا ہے کہ پتھر بھی رو رہے ہیں، پہاڑ کے پتھر بھی زاروں قطار رو رہے ہیں، درختوں کے پتے بھی رو رہے ہیں۔ اس جوان کے مانگنے کا انداز یہ ہے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، یا رحمان یا کریم یا ستار و یا غفار، او میرے کریم رب تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ فرماتے آخر میں وہ جوان عرض کرنے لگا یا حیو یا قیوم، میرے مالک میں سمجھ گیا تو نے میری بات سن لی اور میری عرضی قبول کر لی، میرے مولا میں سمجھ گیا تو نے میری عرضی قبول کر لی، اے میرے اللہ اس وقت میرا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے، میرے مولا مجھے انگور تو دے دے۔ دعا اس کو کہتے ہیں، اسی ویلے اگلا کام ہون دے بھی نا، یارا سمجھو گال ہے، قربان جاؤں جب میں رزلٹ دوں گا تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ وہ حضرت سعد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے سوچا اب بنے گا کیا، اسے تو فوراً سوال کر دیا، اے میرے اللہ میرا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے، مولا مجھے انگور دے میں انگور کھا لوں۔ اللہ اکبر، دوسرا سوال جوان کرتا ہے، میرے مالک مجھے 2 چادریں دے، 2 چادریں دے میں اپنے جسم پہ پہن لوں۔ فرماتے ہیں منٹ نہیں لگا اس کے سامنے انگور کا ٹوکرا آ گیا، 2 چادریں سامنے آ گئی، جب انگور کا ٹوکرا آ گیا 2 چادریں سامنے آ گئی۔ فرماتے ہیں میں بھی جناب والا پیچھے سے آواز دے کر کہنے لگا ہو جوان میں بھی تیرے کھانے میں شامل۔ آپ نے فرمایا کس طرح؟ تو کس طرح میرے کھانے میں شامل؟ کہنے لگا جب آپ دعا کر رہے تھے آپ کی دعا کے ساتھ میں بھی آمین کہہ رہا تھا، میرا بھی حق ہے کھانے کا۔ وہ حضرت سعد کہتے ہیں میں جب قریب ہوا کھانے کے لیے فرماتے ہیں روئے زمین پر کہیں انگور کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن ادھر جو مجھے انگور ملے بڑے جناب والا دلچسپ، بڑے باکمال، بڑا ذائقہ عجیب قسم کا، میں نے بھی رچ کے کھایا انہوں نے بھی رچ کے کھایا۔ ٹوکرا اسی طرح بنا، میں اٹھانے لگا، مجھے کہتے ہیں جوڑنے والا کام نہیں، رکھنے والا کام نہیں، کھا لیے میں نے بھی کھا لی، بس ادھر ہی چھوڑ، بڑی مخلوق ہے جو آ کے کھا لے گی، چل اٹھ چلیے۔ حضور شام کے لیے فرمایا جس نے ابھی دیا ہے شام کو بھی دے دے گا، مانگنا تو آتا ہونا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے غلام ذرا تھوڑی سی توجہ۔ فرماتے ہیں وہ جوان نے ایک چادر مجھے دی، دوسری چادر خود پہن لی، میں نے چادر واپس کر دی، میں نے کہا جی میرے پاس چادریں موجود۔ اس جوان نے کیا کیا، ایک چادر کو تے بند بنایا، دوسری چادر اپنے اوپر اوڑھ لی، چادر اپنے اوپر اوڑھ کر پرانی 2 چادریں ہاتھ میں لے کر نیچے آیا بیت اللہ کے اندر۔ ابھی وہ جوان بیت اللہ میں پہنچا تھا، ایک مانگنے والا سامنے آیا، کہنے لگا او فرزند رسول، او فرزند رسول، یہ چادرہ بڑیاں سونیاں پیاں لگ دیا نے، اے میں عطا کر دو۔ آپ نے جناب والا پرانی چادریں خود پہنی، نئی چادریں اس کو دے دی۔ ساتھ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، اتنے ناز کے ساتھ اپنے رب سے چادریں مانگی، آخر یہ ہے کون؟ آخر یہ ہے کون؟ اتنے ناز سے رب سے چادریں مانگی، رب نے عطا کی، منٹ نہیں لگایا، ابھی طواف بھی نہیں کیا، مانگنے والا آیا، مانگنے والے کو دے دی۔ یہ اتنا حسن و جمال کا پیکر، یہ کالی زلفوں والا یہ ہے کون؟ لوگوں سنو گے تو چیخ نکل جائے گی،
سنو گے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جو آل رسول کا منگتا بیٹھا ہے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہے گا. بندہ کہنے لگا او خدا کے بندے تو ہی بتا نبی کے خاندان کے علاوہ اتنا سخی زمانے میں کون ہے؟ پھر بھی سوال کرنے والے نے سوال کیا اس جوان کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ علی کا دل پر یہ زہرا کے دل کا چین. اس جوان کو حضرت امام جعفر صادق کہا جاتا ہے. اس جوان کو حضرت امام جعفر صادق کہا جاتا ہے. اللہ اللہ لوگوں قربان آل رسول کی عظمت پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اس مانگنے والے کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے او میرے مولا یہ جو دونوں منگتے تو نے بھیجے تھے میرے مالک اب ان کے دل کی دنیا بھی بدل دے. مانگنے کا ڈب ہو تو رب ایسے عطا کرتا ہے.